بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم، وملتکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الوصل فی آجامہا تجم۔ ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، یہ محفل مبارکہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی عظمت کے بیان کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عزیز القدر محمد ساجد صاحب نے مجھے اپنے اس حلقہ کی طرف سے جو نوجوانوں کا یہاں قائم کیا گیا ہے، مجھے دعوت دی کہ میں یہاں حاضری دوں۔ الحمدللہ کہ حسب وعدہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان کو اور ان کے تمام رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی ہے، اور آپ سب سامعین کے لیے اور حاضرین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ میلاد پاک کے موقع پر جو موضوعات جن پر بات ہوتی ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے احوال مبارکہ، آپ کے حالات، آپ کی سیرت طیبہ، ان کا بیان اولیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے
قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا تعلق آپ کے احوال شریفہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی آل کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی آل کو، علی العالمین، تمام جہانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرما لیا، چن لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ انبیاء کرام کی اصطفاء کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، محبوبیت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی اولادوں کو بھی بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے شان اصطفاء عطا فرمائی، ذریت کو بھی، اولاد کو۔ یہ انبیاء کے جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قریب، جو منزلت ہے، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، اس کو یہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے۔ اس سورت کا نام بھی آل عمران ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا یہ لقب ہے جس کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا بیان فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کا فرمان ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد عطا فرمائی۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا ہدینا، اب یہاں ترتیب زمانی کی بات نہیں ہے کیونکہ نوح علیہ السلام ان سے مقدم ہے، لیکن یہاں کُلًّا ہدینا وَنُوحًا ہدینا، من قبل، یعنی ان سے قبل نوح کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ذریت میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ان کو بھی اصطفاء کی شان عطا فرمائی۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور کیوں یہ عطا فرمایا ہے ہم نے؟ اس واسطے کہ وہ محسنین ہیں نا، تو محسنین کا مرتبہ یہی ہے کہ ہم ان کے درجات بلند کر دیں۔ وہ نیک لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، ہم نے ان کے درجے بلند کیے، ان کی ذریت کے بھی درجے بلند کیے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور الیاس علیہ السلام کو بھی، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
ان سب کو ہم نے سارے عالمین پر بلند مرتبہ عطا فرمایا. بلند فضلنا علی اللہ، ہم نے بلند کر دیا، فضیلت دے دی علی العالمین، سارے جہانوں پر ان کو ہم نے فضیلت دے دی، رتبہ دے دیا، بلند کر دیا. کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم. اس پر دھیان دینا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. من آبائہم، ان کے ماں باپ کو بھی. یہاں بیان کے لیے من ہے، ماں باپ کو بھی، یہ بھی اس کا بیان ہے. ان کو بھی فضیلت عطا فرمائے. وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. وإخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. وہاں استفاء کا لفظ آیا، یہاں اجتباء کا آیا. اور ارتضا، اجتباء اور استفاء دونوں کا معنی محبوبیت کا ہوتا ہے. ہم نے ان کو استفاء کی شان دی. یہاں آیا وجتبیناہم، اور ان سب کو ہم نے مجتبا بنایا، محبوب بنایا، پسندیدہ شخصیات عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائی. یہ ایک ایک نام بھی آیا ان کا، ان کے اولادوں کا تذکرہ بھی آیا، ان کے خاندانوں کا، والدین کا، ذریات کا، بھائیوں کا یہ ذکر ہے. اور قرآن پاک کی یہ یعنی اپنی عبارت النص اس کو کہتے ہیں کہ نظم قرآن ہے. اس کی کوئی تفسیر بھی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تفسیر کا مقام وہ ہے جہاں کچھ بیان کی محتاجی آ جائے کہ یہاں کچھ لفظ ملائے جائیں تو لفظ سمجھ آئیں. یہ کھلی ہوئی تفسیر ہے، ہر لفظ خود بول بول کر بیان کر رہا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ تفسیر کی محتاجی نہیں ہے یہاں. الفاظ خود بالکل موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، ہر ایک چیز خود واضح ہو رہی ہے. البتہ کچھ سوالات آ سکتے ہیں اس پر. اخوان سب ایسے ہوتے ہیں، ذریات سب ایسی ہوتی ہیں. فلاں نبی کی ذریت میں تو ایسا ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹا نہیں تھا، ایسا تو ذریات کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا جس کا کوئی فرق ہوگا وہ قرآن خود بیان کرے گا، آپ پر چھوڑے گا نہیں کہ وہ آپ بیان کیجیے. یہ بات قابل غور ہے. ایک قاعدہ بنا لو. یہ کوئی قاعدہ نہیں جی ان کی ذریات ٹھیک ہوں. کیوں قاعدہ نہیں؟ قاعدہ ہو، ایک قانون ہو، ایک رول بن جائے، قانون بن جائے، ایک لا بن جائے، تو پھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ٹھیک ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں، جس کا ٹھیک نہیں ہوگا وہ بھی قرآن بیان کرے گا. جن کے ٹھیک ہیں ان کا بھی قرآن بیان کرے گا. جن کے ٹھیک نہیں اس کا بیان بھی آپ پر نہیں چھوڑے گا. آپ رائے زنی کرتے پھرو کہ ان بھی ٹھیک نہیں، ان کے بھی ٹھیک نہیں. سب کے ٹھیک ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے. جن کے ٹھیک نہیں ان کے بھی قرآن بیان کرتا ہے. اور جن کے ٹھیک ہیں ان میں بھی کوئی فضیلت ہے، ان میں بھی کوئی حکمت ہے، ان میں حکمت ہے، ان میں فضیلت ہے. اور جو ٹھیک نہیں وہاں بھی کوئی حکمت ہے، وہاں بھی کوئی حکمت ہے. اور جن کے ٹھیک ہیں وہاں بہت سی حکمتیں ہیں، وہاں بہت سی حکمتیں ہیں. اور وہاں بھی قاعدہ قانون بیان کر دیا گیا. کیا ان کی ذریات کے معاملے میں دیکھیے، آدم علیہ السلام کے لیے ذریت کا لفظ نہیں بولا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بس اکیلے آدم، ونوحًا اکیلے نوح. لیکن ابراہیم اکیلے نہیں، آل ابراہیم، آل ابراہیم. اور عمران بھی اکیلے نہیں، آل عمران. یہاں دیکھو نا لفظ قرآن پاک کے غور کرو کہ یہاں کیا، اگر آدم اکیلے ہیں تو ابراہیم اکیلے کیوں نہیں؟ اعلیٰ ابراہیم کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت بہت ہے، جو ناپسندیدہ ہے وہ بھی ذریت ہے ان کی.
جو پسندیدہ ہے وہ بھی ذریت ہے ان کی، اس لیے اعلیٰ آدم نہیں کہا، ان کو آل کا لفظ نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اس میں کثرت کے ساتھ پسندیدہ ہیں، البتہ قاعدہ وہاں بھی بیان کر دیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے نبی ہیں جن کے لیے اعلیٰ ابراہیم کا لفظ آیا، اعلیٰ ابراہیم، تو اعلیٰ ابراہیم کا جب لفظ آیا تو وہاں بھی یہ قاعدہ بیان کر دیا کیا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، ان کے رب نے اتمہن، سب آزمائش میں پورے اتر گئے، اتمہن، کوئی کسی میں وہ پھسلے نہیں، لغزش نہیں آئی، پیچھے نہیں رہے، اتمہن، جو بھی رب نے آزمائش ان میں رکھی سب پر پورا اتر گئے۔ بہت بڑا مقام ہے، زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کہے اتمہن، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ادارہ بھی اتمہن کہہ دے نا اگر، تو آپ سند ہوتی ہے ساری عمر، یہ میرا تزکیہ ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرا استاد لکھتا ہے، یہ بڑا عمدہ ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ فلاں ادارہ لکھتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، گڈ ہے نا؟ تو جسے رب کہے اتمہن، اور یہ بھی کہے کہ وہ اتمہن، اتمہو نہیں ہے یا اتمہا بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ کوئی ایک آزمائش تھی نا، کئی آزمائشیں، اور ہر آزمائش میں وہ پورے اتر گئے۔ اب گنوانا شروع کریں تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہو کرنے کا، اس میں نیت اپنے دکھا دی، لما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چیخا میں آگ لگانے کی بات ہو، آگ میں چیخا میں چھلانگ لگانے کی بات ہو، اس کو گلزار بنانے کی بات ہو، قرآن میں کعبے کی آبادی کی بات ہو کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک جنگل میں چھوڑ آئے، تو قرآن خود میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کوئی بھی آزمائش آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور بچپن سے لے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابھی پیدا ہوئے ہیں تو جس گھر میں پیدا کیے اسی گھر کا سربراہ وہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو ابھی بات کرنی شروع ہوئے تو ساتھ ہی آزمائش آ گئی، تو ان سے کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب کہا چچا یہ کیا مورتیں بناتے رہتے ہو اور پھر بیچتے ہو، خود بناتے ہو، خود اس کی پوجا بھی کرتے ہو، تم خود خالق ہو اس کے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اس کی پوجا کرتے ہو، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہے تم پر، اور جس کو تم پوجتے ہو اس پر بھی تف ہے۔ تف سمجھتے ہو؟ تف کس کو کہتے ہیں؟ تف، اف، یہ کہا گیا نا اف لکم، اف کا ترجمہ تف کر رہے ہیں، کیا ملامت بولتے ہو؟ ملامت کا یہ لفظ ہے تف کرنا کسی کو، کہ تمہاری مت ماری ہوئی ہے، خود بناتے ہو ایک چیز کو، خود اس کو خدا بناتے ہو، اس کو معبود بناتے ہو، پوجتے ہو اس کے، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ خیال نہیں ہے تمہیں، انسان ہو تو شعور دیا ہے اپنے تمہیں، نہ عقل نہ شعور نہ فہم، کوئی بات بھی
خاطر میں نہیں لاتے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو. معبود تو وہ ہو سکتا ہے تم سب کا جو خالق. اور یہ کب بات کر رہے ہیں؟ کب بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم رشدہ من قبل، پیدا ہوتے ہی یہ شعور رکھتے تھے ابراہیم. بعض لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کا ہو جائے تو اس کا شعور جوان ہوتا ہے، پھر اس کو نبوت ملتی ہے. یہ آیت اس کے خلاف بولتی ہے. ابراہیم پیدائشی طور پر رشد پر تھے. نبیوں کو ایسا مت سمجھو کہ 40 سال کے محتاج ہوتے ہیں. یہ غلط لوگوں کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں جی فلاں مفسر کہتا ہے. میں نے کہا مفسر کہتا ہے؟ قرآن آپ کیا کہتا ہے؟ احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تعبیر سے کر دیتے ہیں قرآن کو پائن. قرآن قابل عمل ہی نہیں رہنے دیتے. یہ مفسر کی بات نہیں، مفسر کی بات کر. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم کا بچپن میں ہی شعور جوان تھا. ابراہیم بچہ نہیں تھا. کیوں؟ بچہ نہیں ہوتا نبی، بچہ نہیں ہوتا نبی، بچہ نہیں ہوتا. اگر عمر کے لحاظ سے بچہ بھی ہو تب بھی عقل کا کچا نہیں ہوتا. اہل فہم پر روشن ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. آپ کی مشہوری ہے کہ آپ انگریزی کے بنا کچھ سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مشہوری ہے کہ میں پہلا مقرر ہوں جو اردو میں بولنے آیا ہوں. جی میں تو بالکل گونگا بھی رہوں گا تو جو مضمون بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یا تو انسان ہو، میں اشارے میں بھی یہ بات کروں تو ڈورا بھی سمجھیں گے اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دوستوں میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کہو گے جی فلانے مفسر نے یہ لکھا ہے. میں کہتا ہم مفسر کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے، ہم تو کلام والے کا کلمہ پڑھتے. مفسروں کا کیا ہے؟ ہوش مند مفسر کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ابن جریر ہوں یا علامہ بیضاوی ہوں یا امام فخر الدین رازی ہوں، وہ یہ بات نہیں کہتے. اس دور کا کیا ہے؟ یہ انحطاط کا دور ہے، زوال کا دور ہے. یہاں جن کو اپنا نام سیدھا نہیں آتا وہ بھی مفسر ہے. ہم اس کی بات کیسے سنیں؟ جہاں جسے کوئی کام نہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے. جی ہاں، ہم تفسیر کریں گے، ایسی نہیں. آپ تفسیر کرو، ہم قرآن پڑھیں گے. ہاں، تفسیر قرآن خود کرتا ہے اپنی. ابراہیم رشدہ من قبل. جب بات کرنا سیکھی تو چچا سے یہ کہہ رہے ہیں آذر چچا تو اور تیری قوم یہ کیا کرتی؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. جن کے سامنے جھکے پڑے ہو ان کو خود بناتے ہو. اتنی گہری بات کرنا بچوں کی بات ہے جی. بچے بیچارے تو چچا کو یا سرپرست کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو خود بھی ساتھ بیٹھ کر وہ ان مورتوں کو بنانا شروع ہو جاتے ہیں. بچے تو یہ کرتے، بچے نقالی کرتے. بچے اور کیا کرتے؟ بچے اس شعور کی بات کرتے جس کی نسل میں عیسیٰ ہیں. لوگ جا کے پوچھ رہے ہیں حضرت مریم کو. ایک آدمی مجھے کہے گی نسل میں کیسے عیسیٰ؟ میں نے کہا میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے. اس وقت نہیں آپ سوچ رہے تھے نسل میں کیسے؟ ان کا تو باپ کوئی نہیں. باپ نہیں تو پھر اللہ کیوں فرماتا ہے من ذریت ہی زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. اور پیچھے لفظ کیا ہے؟ من ذریت ہی. یہ ابراہیم کی ذریت سے ہے. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے. فرمایا ماں نواز
نواسی ہے ابراہیم کی. پنجابی میں جنہوں دوتری کہنے ہیں, دوتری دھی دی دھی نواسی. اور یہی بات ہارون رشید نے پوچھی تھی حضرت امام موسیٰ کاظم سے کہ تم کس طرح رسول خدا کے بیٹے ہو؟ ان کا تو کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. آپ نے فرمایا من ذریت ہی عیسیٰ پڑھا تم نے؟ کہا ہاں. فرمایا پھر قرآن کا تم ملکہ نہیں رکھتے جب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے عیسیٰ؟ کیوں کہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو فرمایا بیٹی کی بیٹی کا بیٹا اگر ذریت ابراہیم ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتا؟ اور کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کرتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ فلاں کا بیٹا, فلاں کا نواسا, فلاں کا دوتا, فلاں کا پوتا, فلاں کی ذریت, فلاں کا یہ. ہمیں کوئی اللہ کی بات بتاؤ. میں نے کہا میں نے اللہ کے بنا کسی کی بات ابھی بولی ہی نہیں. تو جو کہنا خدا کو پسند ہے وہ آپ کو سننا کیوں پسند نہیں ہے؟ میرا سوال ہے وٹ فورڈ والو, اللہ کو جو کچھ کہنا پسند ہے وہ آپ کو سننا کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے. ذوات کی بات کرتے ہو, شخصیات کی بات, ہمیں ان سے کیا لینا؟ ہمیں ان سے کیا لینا؟ ہمیں تو یہ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے ہمیں. فرمایا ہمیں کرنا کیا, ہمیں کوئی دستور کی بات بتاؤ, ہمیں کوئی آئین کی بات بتاؤ, ہمیں کوئی کام بتاؤ. بات بتاتی ہو کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, وہ قرشی ہیں, وہ ہاشمی ہیں, وہ مطلبی ہیں, وہ مکی ہیں. یہ کیا بتاتی ہو؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم الانصاف سے تو تعلق نہیں ہے. ہمیں دین بتاؤ, ہم نے نماز پڑھنی اور روزہ کیسے رکھے. میں کہا آپ کو اس سے کام ہے؟ کہا اس سے. روزہ کس کے لیے رکھو گے؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھو گے؟ اللہ کے لیے. اللہ کو جو پسند ہے جس کے لیے نماز پڑھو گے اس کو پسند ہے یہ بتانا کہ یہ ذریت کس کی ہے. اس کو یہ بتانا پسند ہے. اس کی تو صورتوں کا یہ نام ہے, اس کے کلام کی صورتوں کا نام ہے یوسف, ابراہیم, یونس. زور سے کہو سبحان اللہ. سورہ محمد. ہمیں اس سے کیا کام؟ اگر تم سے کوئی کام نہیں تو پھر تمہیں قرآن سے بھی کوئی کام نہیں. جاؤ تو مجھے اللہ سے کام ہے, تو میں کہا ڈھونڈو اس کو, ڈھونڈو, تلاش کرو. اللہ سے ہمیں کام ہے, ہمیں توحید سے کام ہے. اچھا توحید سے کام ہے تو ڈھونڈو اس کو. کدھر ڈھونڈے کا؟ قرآن شریف میں. اور قرآن شریف میں تو پہلی سورت کا نام ہے بقرہ. تم نبیوں سے بھی رکھتے ہو, گائے کا ذکر پڑھو. نبی نہیں چاہیے مگر ٹھیک ہے گائے کا پڑھو. ان کا اللہ چاہیے وہ گائے. وہ تو سورہ بقرہ ہے پہلی, وہ 2.5 پارے میں وہ گائے ہے, اس کا نام ہی گائے ہے. تو کچھ غلطی ہے, فکر میں غلطی ہے دوست, فکر میں غلطی ہے. قرآن پاک ہے, قرآن پاک یہ ہدایت بن کے آپ کے لیے, یہ اللہ کا رستہ بتاتا ہے. کتاب مبین ہے, اور کتاب مبین بیان سارا انبیاء کا کرتی ہے. مولانا روم سے کسی نے پوچھا کتاب کیا ہے, تو آپ فرمایا چیز قرآن حال ہائے انبیاء. چیز قرآن حال ہائے انبیاء, ماہیان بحر پاک کبریا. قرآن کیا ہے؟
نبیوں کے قصے ہیں. نبیوں کے قصوں کا نام قرآن. زور سے کہو سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے میں باتیں کرتا ہوں مثال میں. تلک الامثال نضربها للناس ما یعقلها الا العالمون. مثال دیتا ہوں نبی کے احوال میں، نبی کی سیرت میں، نبی کے قصے میں. میں بیان کرتا ہوں امثال، قصص، ان کے قصے. ما یعقلها، اس کو سمجھتے ہیں مگر کون؟ جاہل نہیں، الا العالمون، وہ جانتے ہیں یہ قصہ نہیں، قصے کا ہر حصہ حکمت سے، دانش سے، دانش ربانی سے پر ہے. کیوں؟ کہ قصہ گوئی اللہ کا کام نہیں. اس قصے سے کوئی مطلب نہیں. میں آپ کو چھیڑ دوں بڑی بارش تھی، میں بریڈ فورڈ سے چلا، پھسلتی ہوئی گاڑیاں تھیں، 2-3 ایسے مڑی ہوئی تھیں، یہ تقریر کروں گا آپ کے ساتھ؟ کہا یہ نہ آپ کی شان بنے گی، نہ یہ کوئی مقرر کا کام ہے. جو مقرر کا نہیں وہ رب کا کیسے ہوگا؟ کس سے بیان کرتا پھرے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بڑے علم کی بات ہے. بیوقوف کہیں گے یہ قصے ہیں، بیوقوف کہیں گے یہ کہانیاں ہیں. اللہ کہتا ہے ما یعقلها، نہیں سمجھ پائیں گے اسے الا العالمون، مگر جو علم والے ہیں وہ ان قصوں سے سارے سبق حاصل کرتے ہیں. یہ بے وقوف ہیں، وہ کہتے پھریں گے اس میں کیا ہے، یوسف علیہ السلام کنعان سے چلے ہیں، کنویں میں گرے ہیں، بازار میں گئے ہیں، پھر کھوٹے سکوں بکے ہیں، پھر عزیز مصر بنے ہیں. فرمایا اگر یہ مضمون اتنا ہی پارینہ پرانا از کار رفتہ کام سے گیا گزرا مضمون ہوتا تو پورے 12ویں سپارے کے عد سے لے کر 13ویں کے عد تک جاتا. پورا سپارہ لے گیا یہ کام از کار رفتہ کام سے گیا ہوا مضمون، اس پر پورا سپارہ لگا دیا رب نے قرآن کا، اور اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں رکھ دی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ اے انگریزی گانوں کچھ اردو کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بتاؤ مجھے. جس کا کام ہی کوئی نہیں ہے اس پہ پورا سپارہ لگا دیا اور دنیا اس کے رٹے لگا رہی ہے وہ یاد ہو جائے، حافظ قرآن بن جائے. اس مضمون کو یاد کر رہے ہیں جس کا مطلب کوئی نہیں. کیا کہانی ہے کہ ایک عورت ہے اسے محبت ہو گئی ہے، یا اللہ یہ کو باتیں کرنے کی ہے. ایک عورت کو محبت ہو گئی ہے مرد سے تو ہوتی رہتی ہے، یہ طبی تقاضا ہے. اب اس پہ پوری صورت چلے گی. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں اس نے کہا ہاں یہ مرد کی بات نہیں ہے، مرد کی بات نہیں، مرد وہ ہوگا. مرد تو وہ ہوتے ہیں جو شہوات کے تابع ہوتے ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن میں رجال اللہ کی بات کر رہا ہوں. یوسف ان مردوں کی طرح نہیں، وہ حسن و جمال پہ فریفتہ نہیں، نظر اڑا کے دیکھتا نہیں. او مردوں، میں تو اس مرد بندے کی مثال تمہیں دے رہا ہوں جسے خدا کے حسن سے کام ہے، اسے دنیا کے حسن سے کام ہے. آدمی کہے گا کہ حضور پاک کا میلاد ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا میلاد ہے. میں تو انودرا نبی علیہ السلام کے دادکوں کا حال بیان کر رہا ہوں. یہ سب چاچے تائے ہیں سرکار. آپ اسماعیلی ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں نا، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ چچا کے بیٹے ہیں نا.
اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں نا، اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. یہودی کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں. یہودی آج تک یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہودیوں، یہ تمہاری کتاب تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، اسحاق تو ملے ہی اسماعیل کی قربانی کا صدقہ تھے. میں کیا بنی اسرائیل کی بات بتاؤں؟ بنی اسرائیلیوں، اور یہ تو سید عالم کے دادا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے، صدقہ. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ قرآن سے پوچھو جا کے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آگے لفظ دو آیتیں چھوڑ کے کیا آتے ہیں؟ بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. جا تو نے اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا، ماتھے کے بل لٹایا، چھری اس کے گلے پہ پھیر دی، تو نے کرنا تھا جو کر دیا. جا اسماعیل بھی تیرا بچ گیا. فدیناہ بذبح عظیم، جنت سے مینڈا لا کے ہم نے اس کی جگہ قربانی کر دی. اور جا اسماعیل کا صدقہ ہم نے تمہیں اسحاق کی بھی بشارت یہ لفظ کا پھر ہے. اسحاق بھی تو ہو سکتے ہیں، اسماعیل ان کا صدقہ ہے. میں نے کہا اگر ایسا ہوتا کہ اسحاق قربانی ہوئے ہیں تو یہ تورات میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے. کیا؟ اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، جس کو ذبح ہونا تھا اس کے بیٹے کی بشارت پہلے کیسے دے دی؟ اسحاق اگر ذبح ہوئے ہیں تو من وراء اسحاق یعقوب کیسے کہہ دیا؟ اس طرح تو ذبح کی کہانی بنتی ہی نہیں. جس کے ذبح ہونے سے پہلے اس کے پوتے کا بھی بیان ہو، اس کا مطلب اس نے ذبح تو ہونا نہیں، ابھی پوتا ہونا ہے اس کا. اس لیے یہودیوں صرف ضد کرنے سے بات نہیں بنتی، ضد کرنے سے بات نہیں بنتی. اسحاق صدقہ ہے اسماعیل کا. آپ کو سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسحاق صدقہ ہے، اسحاق صدقہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کا فرمایا ان کی جان ہم نے رکھ لی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو اسماعیل سے تیری دعا نے پورا ہونا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. زور سے کہو نا سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی میں مضمون کہاں بیان کر رہا ہوں. اسماعیل کیسے ذبح ہو جاتے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. دعا کر رہے ہیں اسماعیل اور ابراہیم دونوں علیہ السلام کعبہ کی آبادی کے لیے. یا اللہ بنا دیا ہم نے، آباد کر اور اس میں رسول مبعوث فرما. کیوں دعا کر رہے ہیں آپ؟ رسول مبعوث فرما. آپ خود نہیں، آپ کتابوں والے ہیں، صحیفوں والے ہیں، آپ نبی ہو، اسماعیل نبی ہے تو خود کرو، خود کرو. سمجھ نہیں آپ؟ نبی ہے تو آپ خود کرو. ہم کہہ رہے ہیں آپ خود کرو، اور کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا ہم جانتے ہیں ہم اس جیسے نہیں ہیں، ہم نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب صحف ہیں، صحیفہ کے مالک ہیں. اگر ہم کہا میری پوری اولاد اسحاق میں اس جیسا نہ ہوگا. کیوں؟ کہ کوئی کسی علاقے میں جائے گا. عیسیٰ کو ہی لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، داؤد علیہ السلام کو لے لیجئے، سلیمان علیہ السلام کو لے لیجئے، ایک علاقے تک نہیں. کتاب ایک زمانے تک ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ان کی. تو ان کی سیرت کس کو دکھائے؟ بیٹوں والے، بیٹیوں والے، بیویوں والے کس کی سیرت دیکھیں؟ تو آسمان پر اٹھا لیے گئے. وہ رسول اللہ جو بیٹیوں والا ہو،
جو بیٹوں والا ہو. سلیمان علیہ السلام کو دکھائیں جی، وہ ہمیشہ تخت پہ اٹھتے رہے، زمین پہ چلے وہ کس کی سیرت دیکھے؟ جو جنوں سے اپنی دیواریں بنوا لے تو راج میں سن لانے والے وہ کس کی سنت دیکھے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ اس کی سنت دیکھو گے؟ وہ جنوں سے دیواریں بنوا لے، بنوا لو گے؟ بنا سکتے ہو؟ بڑا کارنامہ ہے کہ جن دیواریں بنائے، مگر سیرت کس کو دکھائے ان کی؟ کہ آپ بھی جنوں سے بنوا لو؟ نہیں بنوا سکتے. ہمیں اس نبی اور رسول کی ضرورت ہے جو کعبہ بھی بن رہا ہو اپنے کاندھے پہ پتھر اٹھا کے لاتا ہو. اور جن کے چچا دنیا کو بتائیں کہ میں نے چاہا تھا اپنا ازار اٹھا کے کاندھے پہ رکھ لیں کیونکہ پتھر سے کاندھا پھٹ رہا ہے. فرمایا ابھی ازار اتارا نہیں، صرف ہاتھ رکھا بے ہوش ہو گئے. اتارنے کے لیے کیوں؟ فرمایا ان کے رب نے ان کی فطرت میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا رکھی تھی. عرب کے تمام نوجوان اور سوان شباب تک ننگے نہا سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، کھیل سکتے تھے. محمد الرسول اللہ پالنے میں مہد میں بھی ان کے لیے پردے کی ضرورت ہے. یہی تو بات پوچھی گئی ابو بکر صدیق سے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ کلمہ معجزے وہ مانگے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں. میں تو بچپن میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے چاند توڑوانے کی ضرورت نہیں. بچپن سے لے کر جو پاکیزگی میں ان میں دیکھ رہا ہوں، عرب کے معاشرے میں چاند توڑنے سے زیادہ بڑا موقع ہے. سے بولو سبحان اللہ. انگریزی دانوں کو اردو سمجھ آتی ہے تو زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے معجزہ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر میں، اور یہی ہوتا ہے بڑا معجزہ. لیکن ہم ایسے معجزوں کے ہم خود قائل نہیں ہیں، ہم دیکھا ہی نہیں کرتے ایسے معجزے. کیوں کہ ہمیں تو جراب چلتی ہوئی دیوار دکھاؤ. ایسے معجزے کون دیکھتا ہے؟ ایسے معجزے دیکھنے والے بھی ابو بکر ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی نظر تو ہو کسی کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو نہیں کہا کہ چاند توڑو. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ خدیجہ الکبریٰ نے کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ چاند توڑو تو مانیں گے کہ تم رسول ہو. فرمایا نہیں، بلکہ خود نبی علیہ السلام تشریف لائے پہلی وحی لے کر تو کہتے زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو مجھے، خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خوف ہے جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں. چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو مجھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ پاس بیٹھی، حضور چارپائی پر ہیں، آپ نیچے بیٹھے، گھٹنوں کے بل، گھٹنے ٹیک کر. ہماری ماں، مومنوں کی ماں، گھٹنے ٹیک کے سرکار کے ساتھ اس طرح کھڑی ہیں چارپائی کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے جو لفظ بولے بخاری شریف کی پہلے صفحے کی حدیث پر یہ لکھا. فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ آہستہ سوال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت بولیاں آتی ہیں، لیکن یہ سب حضور سکھا گئے ہیں. ابھی اس وقت حضور نے سکھانا شروع نہیں کیا تھا، خدیجہ کو کون سکھا دیا؟ ابھی تو حضور وہی نہیں پڑھ رہے، کہتے خشیت علی نفسی.
ابھی اقرا صرف ایک لفظ سن کے آئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ کس نے سکھایا؟ ما یخزیک اللہ ابدا. آپ جیسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. اللہ ضائع نہیں کرتا. کیا ہو انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے بوجھ ہلکے کراتے ہیں. آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں. آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کو دیتے ہیں. آپ حق اور سچ کے راستے میں ہر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. اور جس کو اللہ ایسی صفات سے مزین کرے اسے کبھی ضائع نہیں فرماتے. اور زور سے کہو علامہ اقبال ارسطا تالیسی سوسائٹی لندن میں یہ خطبات دیتے تھے. یہ خطبات لندن کے نام سے ان کے خطبات موجود ہیں، مطبوعہ، پرنٹڈ. اس میں آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا جرمنی کے ایک ڈاکٹر کو تقریر کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا، جس نے یہ کہا تھا علامہ تم تو فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا ہے تم نے، تم کس طرح رسول کو رسول مانتے ہو؟ کیا معجزہ دیکھا؟ کیا بات ہے عقل میں آنے والی؟ علامہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کبھی اس پر ایمان نہیں لاتی. جب خدیجہ سب سے پہلے یہ تسلی دیتی ہے محمد رسول اللہ کو میرے لیے یہ دلیل ہے. اور اتفاق سے وہ ڈاکٹر بیچارے بیوی سے پیٹے ہوئے تھے جرمنی بھائی. علامہ اقبال کو معلوم تھی یہ بات نہیں. انہوں نے کہا جس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے زندگی سے وہ جوتیاں کھاتا ہے بیوی سے. اور میں محمد رسول اللہ کو اس لیے محمد رسول اللہ مانتا ہوں کہ اگر بات کوئی ڈبل سٹینڈرڈ کی ہوتی، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کوئی فرق ہوتا تو خدیجہ سب سے پہلے نشان نہیں کرتے جب ایسی ہو تو ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے محمد رسول اللہ تم بڑے قیمتی ہو، تیری جیسے صفات کے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. اور علامہ نے دوسری دلیل یہ پکڑی، فرمایا ساری دنیا مان جائے کسی ایسے دھوکے باز کو جو واقعی دھوکے باز ہو، ساری دنیا مان جائے، مگر جو بچپن کے کھیلے ہوئے یار ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے. بعد خدیجہ نے جس نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ ابو بکر صدیق کی تصدیق ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ساتھ کھیلنے والا تھا. اگر کردار میں جھول ہوتا وہ کبھی نہ مانتا. سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرے یہ محمد کی صداقت کی دلیل. زور سے کہو سبحان اللہ. اب کوئی کہتے ہیں جی ہمیں ان کے ذاتی احوال سے کام نہیں ہے. آپ کو کس احوال سے کام ہے؟ اس لیے کہ ذاتی احوال دلیل ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں سے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب وحی پیش کی تو انہوں نے کہا کیا ہوا ان کو؟ کس قسم کی بات کرتے کہ جادو ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جادوگر ہوں، جادوگروں کی طرح ہوں. میں ایک عمر گزاری ہے تمہارے درمیان من قبل ہی. اس بات سے پہلے میں ایک عمر گزار چکا تمہارے درمیان. کبھی ایسا دیکھا تم نے مجھے؟ تو میں یوں ہی بات کر دیتا ہوں. میں شاعر ہوں. ساحر کہا، کاہن کہا، یہ قرآن کے لفظ ہے. شاعر نتربص به ریب المنون. یہ شاعر ہے. ما هو بقول شاعر. شاعر نہیں ہے، کاہن ہے. کاہن ایسے پاک ہوتے ہیں. یہ ساحر ہے.
بس ساحر کبھی ایسے سچے ہوتے ہیں؟ کاہن نہیں، ساحر نہیں، شاعر نہیں۔ شاعر ایسے یقین سے کب بات کرتے ہیں؟ شاعر نہ، شاعر نہیں، کاہن نہیں، ساحر نہیں، ان کی اپنی سیرت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ان کی تو شان ہے انک لعلی خلق عظیم، اور ساحر کبھی خلق عظیم کے مالک نہیں ہوتے۔ جادوگروں کو خلق سے کیا تعلق، کاہنوں کو خلق سے کیا تعلق، شاعروں کو خلق سے کیا تعلق؟ خلق عظیم، ہاں خلق عظیم۔ شاعر کبھی اخلاق عظیمہ، اخلاق عظیمہ ایسی معاشرت کی بنیاد شاعر کب رکھتے ہیں، کاہن رکھتے ہیں؟ ایسا سماج، ایسی معاشرت، ایسا معاشرہ تشکیل لیتے ہیں ساحر، کاہن، شاعر۔ کب، کہاں؟ دنیا میں کوئی تو مثال ہو یہ معاشرہ شاعر کا تشکیل کرتا ہے، یہ معاشرہ کاہن کا تشکیل کرتا ہے، یہ معاشرہ ساحر کا تشکیل کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی تو بتاؤ ایسا معاشرہ یہ صاحب خلق عظیم ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں عقل نہیں، سوچتے نہیں ہو؟ میں نے ایک عمر گزاری تمہارے درمیان، کیا میں ایسا ہوں؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی کوئی ریب کی بات کی، شک کی بات کی؟ میں نے جھوٹ بولا کبھی میں نے؟ نہیں۔ آپ سچے ہو؟ فرمایا تو جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس پر ہمارے ملک میں یہاں برطانیہ میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں مولانا ہاشمی میاں صاحب، ان کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، بڑا مفید جملہ وہ بولتے ہیں۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے 40 سالہ اپنی زندگی لوگوں کو دلیل کے دور پر پیش کی، دلیل ہدایت اور دلیل توحید، توحید کا پیغمبر فرستادہ ہونے کی دلیل اپنی زندگی کو ٹھہرایا۔ اور ہاشمی میاں صاحب کا یہ جملہ بڑا نفیس ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھو پیغمبر کو خود کو منوانے میں 40 سال لگے اور رب کو منوانے میں صرف 23 سال لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا اعتبار ذات محمدی ہے۔ جب لوگوں نے محمد کو مانا تو محمد کے خدا کو ماننے میں اور یہی دلیل ہے۔ علامہ اقبال یہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اسلام پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جن کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے تھے اب ایسے مسلمان نہیں رہے، اس لیے کہ لوگوں نے خدا کو تو دیکھا نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ خدا والوں کو دیکھیں گے نا، جب خدا والے کمزور ہو گئے، ان کے کردار کمزور ہو گئے۔ فرمایا وہ اور تھے جن کو دیکھ کے لوگ خدا کو مانتے تھے، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے ماننے والے بندے ایسے ہیں وہ خدا کیسا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ انگریزی دانوں، مسئلہ سوچ کا ہے، مسئلہ سوچ کا ہے، مسئلہ لینگویج کا نہیں ہے، مسئلہ زبان کا نہیں جس کو آپ دیوار بنائے کھڑے ہو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سوچنے کی چیز ہے، ورنہ اس کا ترجمہ تو مولوی مدثر کر دے گا ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔
تو بات سوچ کی ہوتی ہے، بات لینگویج کی نہیں جس کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے آپ نے. یہ دیواریں برلن توڑو اپنے اندر سے، سوچ کو لیا کرو. میں یہی وٹ فورڈ میں ایک مسجد میں تقریر کرنے آیا کہ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بعد میں انگریزی میں تقریر کر رہے تھے. تو میں نے کہا اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، انگریزی آتی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو آپ کو اس سے کیا کہ یخشی اللہ ہاں پڑھ رہے ہیں، یہ یخشی اللہ ہو پڑھ رہے ہیں. آپ کو تو انگریزی آنی چاہیے. سوچ چاہے پاگل خانے گئی ہو، تو اصل بات سوچ ہے. تو میں جواز نہیں بنا رہا، آپ کہہ نہیں ہوں گی یا کہ ساڑھے سے کوئی چڑھائی کرنے کی، یہ بات نہیں ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ بات نہیں کہہ رہا، بات سوچ کی کر رہا ہوں. سوچ ہے، چاہے کوئی پنجابی میں سوچے، چاہے عربی میں سوچے، چاہے انگلش میں سوچے، چاہے فارسی میں سوچے، زبان دیوار نہیں. ابھی ہمارے قاری صاحب عربی میں نعت شریف پڑھ رہے تھے نا. تو صداقت کی زبان صرف سچائی کی زبان ہوتی ہے. مراکو سے آئے تھے، ہمارا ایک روحانی کنونشن ہو رہا تھا، شیخ حشام کبانی مدد اللہ تشریف فرما تھے. تو آپ تشریف فرما تھے، میں بھی وہاں موجود تھا. تو شہزادہ چارلس آئے اس تقریب میں. آپ یقین کرو مراکو کا ہمارا ایک عربی نعت خان ثنا خان نعت پڑھ رہا تھا. تو شہزادہ بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہوئے، یوں کر رہے تھے. میں دیکھ رہا تو میں کہا بادشاہ سلامت ذرا دھیان سے، تو عربی پڑھ رہا ہے آپ انگلش بولتے ہو. فرمایا محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. حضرت شیخ سادی سے کسی نے پوچھا، اور نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ محبت کی زبان سب سمجھتی ہے؟ اور نے کہا چل میرے ساتھ سفر میں چلتے. خودی خان نغمہ گا رہا تھا تو اونٹ مستی میں چلنے لگا. جب اس کی چال تیز ہوئی، فرمایا احمد کو سمجھ میں آیا، ارے محبت کی زبان تو جانور بھی جانتا ہے. بات ہو، بات سوچ کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ جو مرضی جس زبان میں سمجھو آپ کو مبارک ہو، لیکن بات تو ہو. مسلمانوں، آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی کیا، سوال کیا، کئی لوگوں نے کیا، مجھے مجبور کیا. حالانکہ میں ایسے موضوعات پر تقریر نہیں کرتا، میں ذاتی احوال پر تقریر کرتا ہوں. شروع سے میں اسی کا مقرر ہوں، اسی کا مبلغ ہوں میں. اور میں ذاتی حوالے مصطفیٰ کو دین مانتا ہوں، دین. میں اسی نقطہ نظر کا مولوی ہوں، ذات مصطفیٰ کو دین مانتا ہوں میں. کیوں کہ اعتبار اسلام، اعتبار توحید ذات محمد رسول اللہ. اللہ نے اقبال یہ نہیں کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ بالکل درست بات ہے. ہاں ہاں ہم یہی ہیں. اس لیے کہ سیرت صورت کے بغیر بنے گی کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے کریں گے. میں نے کہا پگلو، سیرت تو متصف ہوگی کسی صورت سے، سیرت تو لازم ہے کسی صورت کو، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں. کیا ضرورت تھی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہنے کی؟ کتابوں میں ڈھونڈنے والوں رسول کی ذات میں ڈھونڈو. قرآن ناطق ہے، یہ بولتا ہوا قرآن، ساس محمدی. یہ ہے اعتبار توحید، یہ ہے اعتبار توحید. ایک آدمی جو کہنے لگا بوڑھے ہو گئے ہو، سفید داڑھی نکل آئی تمہاری، کیا انقلاب برپا ہوا میلاد سے؟ میں نے کہا میڑے لڑنا
مردوں کا کام نہیں ہے میں لڑوں تم سے کہ تیرے عقیدہ توحید نے کیا رنگ دکھایا تجھے. سعودی عرب کے بارڈروں پر جب امریکہ کی فوج پہرا دے رہی ہو پاسباں مل کے کعبے کو صنم خانے سے, تو تیری توحید نے کیا رنگ نکالا. تو ہم سے میلے لڑتا ہے. میلاد والوں کو کیا ملا؟ میلاد والوں کو مل رہا ہے کم از کم اس پوائنٹ پہ ضرور کھڑے ہیں جہاں سے ملے گا. اور تو وہ جگہ ہی چھوڑ چکا, وہ تاریخ چھوڑ چکا. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہم کھڑے ضرور اس مقام پر ہیں جہاں قسمت جاگے گی. تیرا تو زاویہ ہی غلط ہے. زاویہ قائمہ پہ تو کھڑا ہی نہیں. تیرا اینگل درست نہیں ہے. جب کبھی دارا رحمت کا پھوٹے گا اس طرف آنے والا نہیں. تو جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا. اس کی منظر معرفت الہی نہیں ہے. تو سلامتی والا دین نہیں رکھتا. تو دہشت گردی کا سفیر ہے. تجھے قلب نہیں چاہیے, زندہ انسان نہیں چاہیے. تو لاشوں کی خیرات بانٹتا پھرتا ہے. کمینے پوری دنیا میں تیرے دسترخوان پر جب تک سروں کا ناشتہ نہیں آ جاتا تیرا دن شروع نہیں ہوتا. تو کس طرح اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتا ہے؟ اسلام تو سلامتی کا دین ہے. لیکن سمجھو مسلمانوں, دیکھا جی آپ پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. سوال بہرحال ہے اور آپ کو بھی سننا ہے. سمجھ لیجئے چند منٹ میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ مومنوں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشش کھوئے ہیں, نہ ان کا دین جلد کھویا ہے, نہ ان کا قرآن پرانا ہوا ہے. کہتے 1400 سال ہجرہ کے گزر جائیں پھر بھی قرآن پرانا نہیں, پھر بھی پرانا نہیں. 1400 سال پرانی شے ہو جائے تو پرانی نہیں ہوتی. 1400 سال گزر جائیں تو شے پرانی ہوتی ہے. 14 دن گزرے تو فریج میں بھی نہیں رہتی. 1400 سال گزر گئے ابھی پرانا نہیں مانتے. میں نے کہا اس لیے پرانا نہیں مانتا کہ کل یوم ہوا فی شک, اس کا اتارنے والا وہ ہے ہر دن, بلکہ دوسرے مقام پر کہا ہر دن نہیں ہر آن. تغیر کے بغیر اس کے جلوے گئے ہیں. سمجھا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح قرآن پرانا ہوتا تو قرآن تو کلام الہی ہے, تو پھر تو رب پرانا ہو جائے. وہ تو قدیم ہے. تو وہ خود کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان. تغیر کے بغیر اس کی شان نہیں ہے, اس کا جلوہ لیا. ہر آن تغیر کے بغیر. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کرتا. تغیر کے بغیر کیسے نئی شان ہو جاتی ہے؟ تغیر سمجھ لو, تبدیلی. تبدیلی تو ہوگی تو نہیں ہوگی نا, لیکن وہ ایسا ہی رب ہے. تبدیلی اس میں نہیں آتی لیکن بوسیدگی بھی نہیں آتی. وہ پرانا بھی نہیں ہوتا, قدیم ہونے کے باوجود پرانا نہیں. کیوں؟ آپ کو کہیں تازگی نظر آتی ہے اس کی مخلوق میں؟ اس کی مخلوق میں کوئی تازگی نظر آتی ہے؟ پھولوں میں تازگی نظر آتی ہے؟ تو جس کی تخلیق پرانی نہیں ہوتی وہ خالق کیسے پرانا ہوتا ہے؟ اس کی کشش کیسے کھوتی ہے؟ پرانا قدیم کے بارے میں نہیں لے رہا. آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے تنزل پر ترجمہ کرنا پڑتا ہے. کوئی فتوے والی بات کہی, یہ اور بات کر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پھول جب تک تازہ نکل رہے ہیں نا تب تک اس کے بنانے والے کو کوئی پرانا نہ کہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دیکھتے آپ تو توجہ کرو.
نہ وہ آپ پرانا بوسیدہ، نہ اس کا کلام پرانا، اور نہ اس کا محبوب ایسا پرانا کہ جاذبیت کھو جائے۔ فرمایا بلال کی قبر آج بھی گواہی دے گی، اور حضرت بلال کا وہ بھی محب پرانا، وہ محب پرانا، میں کہا پرانا نہیں، قاضی الدین کی قبر پہ جا۔ اور کیا بتاؤں آپ کو؟ آج بھی وہ بتائیں گے کہ فرمایا اس کا حسن پرانا نہیں، کشش کھویا نہیں۔ علامہ نے گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات کہا نا، دجلہ و فرات کے گیسو کہاں ہوتے ہیں؟ دریاؤں کے بھی گیسو ہوتے ہیں۔ علامہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات کو کہنے کیا چاہتے ہیں؟ گیسوئے دجلہ و فرات نہیں، اس کے منبع کی کالی زلفیں، واللیل اذا سجا والا۔ آج بھی عشاق آج بھی بلند آہنگ آواز دیتے ہیں، بلند آہنگ۔ آج بھی دنیا میں دین اسلام میں کشش ہے، پوری دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین آج بھی اسلام ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ کیوں ہے اتنی شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیل، یہ صاحب خلق عظیم ہے، خلق تیرے نے مول ای دنیا، کیا مصری کیا شام۔ اس کی اخلاق عظیمہ اب بھی پوری دنیا کو جذب کرتے اپنے اندر۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہی کشش ہے اسلام کی، جب دنیا میں ایک بھی ماڈل نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ کا اور نبی پاک کی سیرت کا، ایک گورنمنٹ ایک حکومت بھی اسلامی ملک کی آئینہ نہ ہو سیرت نبوی کا، تو پھر کیا کشش ہے اسلام میں؟ صرف ذات محمدی کی کشش ہے۔ مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو اجاڑنے میں، لیکن یہ ذات محمدی کی کشش ہے۔ مسلمانوں توجہ کرو، بات سمجھنے کی ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کہتے ہیں جی یہ ہمارے مدثر صاحب ابھی آپ کو بتایا، میں نے ان کو روکا تھا، میں نے کہا میلاد شریف کی محفل ہے، ہمارے تعارف میں لمبا نہ کرنا۔ ساجد صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرائیں گے انٹروڈکشن، بٹ فورڈ سے الیکشن نہیں لڑنا کہ ہمارے انٹروڈکشن وہ ہمارے کونسلر لڑے گے یا ایم پی لڑے گے، مولوی کی کیا انٹروڈکشن ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھوڑا کے ڈھگا واہ کے، کیا مطلب؟ کوئی کہے جی گھوڑا بڑا اجرت گھوڑا ہے، یہ بڑا گھوڑا ہے، اس سے کیا انہیں کڑیالا چاڑ کے ٹول کے پتہ لگ جانا ہے۔ مولوی کو بڑا مولوی بھی کہتے رہو تو کیا فائدہ جب بولنے لگے تو انگارے برسائے، سمجھ نہیں آئی، اسے ٹپکے اس کے لہجے سے، تو بڑا بھی کہہ دو کہ شیخ القرآن ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھگا ہوا کے اور یہ بیل بڑا دوڑتا ہے، اس نے کہا پجاڑی دیو، انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ کوئی آپ کے بزرگ ایسے جو گیسٹ تشریف لاتے ہیں جنہوں نے بولنا ہی نہیں، تو ان کو کہو یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے ایسے ہیں، یہ بڑے پیسے ہیں، یہ بڑا فلانے ہیں، کیونکہ چپ میں ہی سارا کام چل جائے گا۔ جس غریب نے بول رہا ہے اس کی تو قدر ایک منٹ میں معلوم ہو جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کھیلو نہیں بڑا رہے گا، اس کی تو ساری پیڑیاں نکل جائے گی اندر، ایک سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ مولوی کی کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کو بلا کے دیکھو کرتا کیا ہے ابھی۔ اگر کہا یہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، مگر کتنے بڑے، انہیں کہا اتنے بڑے کہ یزید اور حسین میں ان کو فرق ہی نظر نہیں آیا۔
آپ سب سے بڑا بیمار ہے، اس نے ڈاکٹر بنایا۔ میری تعریف نہیں کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نکل ہی نہیں اندر سے، کوئی سمجھ ہی نہ آئے آپ کو کہ میں کیا رہا ہوں۔ بندگان خدا، وہ انقلاب مدینہ کا انقلاب، زور سے کہو سبحان، پرانا نہیں ہوا، اب بھی کشش موجود ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ میلاد کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ میلاد انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں کرو، مقرر کی تقریر کے لیے مت کرو، ناخواں کی آواز کے لیے مت کرو، قاری کی صرف صوت کے لیے مت کرو، اس کی روح تک اترو، اس کے پیغام کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو، کلام نہیں اس کی معنویت پر جاؤ، اس کی معنویت پر جاؤ، وہ کہتا کیا ہے، اور پھر کان تک نہیں حال میں لو، اور سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ اور اگر دل کے کانوں سے ہم انبیاء کے حالات سنیں، جتنے میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اگر آیتیں آپ گنو گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو اچھا یہ کیا کرتی ہیں آیتیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ فرمایا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک، اتنی کہانیاں رسول تیری طرف ہم نے بھیجی ہیں، اپنے رسولوں کی خبریں بھیجی ہیں، کس لیے؟ نثبت بہ، اس کے ذریعے سے ہم تیرا دل قائم کرنا چاہتے ہیں، مستقیم رسول تیرا۔ رسول اللہ کو بھی ضرورت ہے انبیاء کی خبروں سے دل قائم کرنے کی۔ فرمایا بات تجھ سے ہو رہی ہے، پیغام تیری امت کو دے رہے ہیں۔ نبیوں کے ذکر خالی فائدہ نہیں، جب رسول کا دل قائم کرتی ہے تو امتی کا دل کیوں نہیں قائم کرے؟ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں نقص علیک من انباء الرسل تذکرۃ الاولیاء، اٹھا کے دیکھو، اس میں حضرت فرید الدین فرماتے ہیں ان کے تذکرے رسول پاک کو تو مخاطب کیا گیا، فائدہ امتوں کو بتایا گیا۔ جب سب نبیوں کا ذکر نبی الانبیاء کو فائدہ دیتا ہے تو نبی الانبیاء کا ذکر ان کی امت کو فرمایا ان کا ذکر مخنث کو مرد بنا دیتا ہے، مرد کو شیر مرد بنا دیتا ہے، اور شیر مردوں کو فرد بنا دیتا ہے، اور فردوں کو پردرد بنا دیتا ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ تو پھر جملے ہو گئے، پردرد بنا دیتا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ جیسے مغرب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مطلب ہے ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ان کو یہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد نہیں ہے، شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کفر کافر را و دین دیدار را، ذرہ درد دل عطار را، کافر کو کفر دے اور دینداروں کو دین دے، لیکن عطار تجھ سے ذرہ درد دل مانگتا ہے۔ خلاصہ ہے ان کا، فرمایا یہ نبیوں کا ذکر سننے سے، ولیوں کا ذکر سننے سے فرد پر درد بن جاتا ہے، اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ۔ اب سنیے وہ انقلاب، کہتے ہیں کیا انقلاب ہے؟ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ ہے، کہتے ہو جی بڑا مہذب معاشرہ ہے برطانیہ کا، امریکہ کا، یورپ کا، یہاں جرائم نہیں۔ میں کہتا ہاں ہمارے پاس اتنے کیمروں کے پیسے نہیں۔ اگر ان مولوی صاحب کو بھی یہ کہہ دیں کہ لندن سے لے کر بریڈ فورڈ تک اس M1 پر کوئی کیمرہ نہیں، تو 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے بریڈ فورڈ تک۔ آپ تو جلسہ سننے کے بعد گھر جاتے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ گھر جاتے ہیں۔
چاہے لندن سے ہم نکلے، آپ کو کیا پتا ہے کہ سڑکوں پر اس وقت کس کا راج ہے؟ دن نو راج فرنگیلا تے رات نو راج ملنگیلا۔ پھر تو سڑک ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا مہذب ہے۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ کیمروں کے پیسے بہت لگتے ہیں، اور جب کیمرے آف ہوں تو پھر کون مہذب ہے؟ بلیک آؤٹ ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا، تو کرائم کی رفتار صبح کے وقت انہوں نے بتائی کہ رات میں اتنی وارداتیں ہو گئی کہ 10 سال میں بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بجلی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا تہذیب کا بجلی سے کیا تعلق؟ اور نے کہا گھر والے گھر نہیں، اور کسی کا ڈر نہیں، کیمرے دیکھ نہیں رہے، اب ہمیں پوچھے گا کون؟ اب پینلٹی کس بات کی، جرمانے کس چیز کے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیب کی میں بنیاد بتا رہا ہوں۔ اور ایک تہذیب وہ جو آج کے اس گئے گزرے دور میں 1435 ہجری میں اس سال بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تہذیب۔ کیا؟ کہ بجلی نہیں ہے، مینا کی رات ہے، بجلی نہیں ہے، مزدلفہ کی رات ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ بجلی نہیں، عرفہ کا دن ہے، رنگ الگ الگ، وطن الگ الگ، بولیاں الگ الگ، بولیاں الگ الگ، چہروں کے پردے بھی نہیں، ہر عمر کی عورتیں، حسین سے حسین، شکیل سے شکیل، مرد بھی ہیں، مرد ہیں ہر عمر کے، ہر صحت کے، اللہ اکبر، چہروں کے پردے بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، کوئی عدالت بھی لگی ہوئی نہیں، نوجوان مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں، مگر میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں لاکھوں کے اجتماع میں کسی کی نظر کسی کے چہرے تک نہیں جاتی۔ فرمایا ابھی بھی اس زمانے میں یہ محمد عربی کا انقلاب ہے۔ یہ انقلاب دیکھو، یہ کیمروں کی وجہ سے نگاہیں نیچی نہیں ہیں، نگاہوں پر محمد عربی کا پہرا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جن دنوں میں یقین اپنے عروج پر ہو، بندہ خدا کے رسول کی بارگاہ سے قریب تر ہو، تو وہ حیا جو مدینے کے معاشرے میں تھا نوجوانوں میں، آج کے نوجوان میں بھی موجود ہے۔ پلٹ کے گھروں کو آیا تو کچھ دن تک شاید اس کا حج نگہبانی کرے، اس کی یقین نگہبانی کرے، اس کی بے اثر نہیں ہے دین، اثر ہے، اب بھی لاکھوں میں اثر ہے، کروڑوں میں اثر ہے اس کا، لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ مومن تیری میری ہر رات منا کی رات بن جائے، ہر رات مزدلفہ کی رات بن جائے، ہر دن ہم عرفے کے دن کی طرح اپنے دل کو خدا کے قریب اور رسول کے قریب سمجھے، تو آج بھی وہ انقلاب ہمارے دلوں میں پیغام لگا رہا۔ اور سے کہہ دو کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی غامدیہ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میں پلید ہو گئی، میرا باطن مجروح ہے، آپ مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آ گیا، آپ نے ادھر چہرہ کیا، وہ ادھر سے آ گیا، آپ نے پھر چہرہ ادھر کیا، وہ ادھر سے آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گناہ کا تجھ پر اثر ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا جب ظاہر ہو پھر آنا۔ 7 ماہ 8 گزر گئے، بچہ گود میں لے کے آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ فرمایا بچہ ابھی چھوٹا ہے، 2 سال اس کو دودھ پلاؤ، بڑا ہو جائے پھر آنا۔ اسلام کو شوق نہیں ہے لوگوں کو ہڈے مارنے کا۔ نبی علیہ السلام اتنا ٹال رہے، ادھر گواہ کوئی نہیں، مدعی کوئی نہیں جو در سزا دلوانا چاہتا ہو۔ کون کہتا ہے اسلام میں اثر نہیں؟ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایسا ایک بندہ نہیں تھا، ایسے ہزاروں تھے۔ رسول اللہ نے ضمیر کی عدالت ہر بندے کے دل میں لگا دی۔ کیمروں کی ضرورت نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں، دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ ضمیر ملامت کرتا ہے، اور ضمیر میں کس کا نور ہے؟ ضمیر روشن کر دیا رسول اللہ نے خدا کی توحید سے، ہر دل میں رب کو بسا دیا۔ ضرورت نہیں تھی کوئی دعویٰ کرے جا کے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ بچہ لائی، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا روٹی کا، یا رسول اللہ آپ یہ کھانا کھانے لگا ہے لیکن میں آلودہ ہوں، میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ فرمایا اس پہ ہاتھ جاری کرو۔ ہاتھ جاری ہوئی اس پر، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ رو رہے تھے۔ میں قریب گیا، قریب جا کے سنا حضور کے ہونٹ حرکت میں تھے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے۔ انس بن مالک کیا سننے آیا؟ غامدیہ نے وہ سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو میری امت کے سب گناہگاروں پر تقسیم کیا جائے تو سب کے گناہ رب معاف فرما دے۔ آج تہذیب کے دعوے کیے جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ایسی ایک مثال بھی ہو سکتی؟ لوگ کہتے ہیں یا جرائم نہیں ہے۔ میں نے کہا وکیلوں کے دفتروں میں جاؤ، اپوائنٹمنٹ کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اس کے بھی پیسے لیتے ہیں پہلے مشورے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں اتنے قیمتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس سے بھی زیادہ قیمت ہے اس چیز کی جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں جو مجھ سے مشورہ کرنے آئے۔ ہم سارا علم لگا دیں گے ان کو چھپانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ چھپتی کیوں نہیں جس کو حضور ہر دفعہ کہتے ہیں نہ آؤ؟ اس لیے کہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جس کے اندر توحید کا نور سرکار نے روشن کر دیا۔ وہ سزا دینا نہیں چاہتی، وہ سزا کے بغیر رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ ادھر خدا کی توحید آباد ہو جائے تو پھر یہ رنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، ہم بھی ہیں، شاید کچھ وقت نکالنا چاہتے ہیں، لیکن احد میں 2 صحابہ کا سیرت کا ایک رنگ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس سے بھی بہت کچھ مستفاد ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ احد کے میدان میں زمین سے پیٹ لگائے بیٹھے۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی ہیں بالکل نوجوان، آئے فرمایا سعد آپ تو سردار ہو، کس طرح لیٹے ہو زمین پر؟ آپ نے فرمایا ابھی تو نے خبر نہیں سنی رسول اللہ شہید ہو گئے؟ احد میں آواز گونج رہی اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ رسول اللہ شہید ہوئے تو آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا اب نہ جنگ میں کوئی مزہ اور نہ لڑائی میں کوئی مزہ، اب کس کے لیے لڑیں گے؟ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ ابھی تک انس کو بھی کچھ معلوم نہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن نضر مہاجر صحابہ میں بڑا جوان آدمی، فوراً ان کے ذہن میں فیصلہ کیا، سنتے ہی آسان خطا نہیں ہوئے، کہنے لگا اچھا یہ خبر ہے تو موتو علی ما مات رسول اللہ، رسول اللہ نہیں رہے تو تم کس لیے جیو گے؟ اٹھو زمین پہ مت بیٹھو، جس دین کے لیے رسول اللہ صاحب رولاد شہید ہو گئے وہ دین کی زندہ رہنے کے لیے رسول اللہ نے اگر جان دے دی تو ساتھ ہم کس لیے بیٹھیں گے؟ یہاں اٹھو، ہم بھی اس دین کے لیے مریں گے جس کے لیے رسول اللہ۔
اٹھو، ہم بھی جان کی قربانی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کیا قیمت ہے. جب رسول اللہ جیسی قیمتی ہستی دین پر قربان ہو جائے تو پھر ہمت ہار کے بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے جنگ میں کیا لطف ہے، حضور نہیں رہے تو جینے میں کیا لطف ہے. اٹھو. حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے اندر حیرت کو منقلب کر دیا، تو نے انداز بدل دیا سوچنے کا. چلو. دونوں صحابی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جب اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرماتے اچانک احد کے کونے سے حضرت فاروق اعظم کی آواز بلند ہوئی. آپ نے فرمایا صحابہ بے دل نہ ہو، رسول اللہ زندہ ہے ہمارے درمیان. جب آپ نے سنا تو فرمایا ہاں یہ ہے قیام، یہ کھڑے ہونا تمہارا یہ دین ہے، یہ دین ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ کو میرے رب نے یہ کہا ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں مسلمانوں طوبی لمن رآنی وآمن بی. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو جنہوں نے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں. وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی. اور میں محمد رسول اللہ کی طرف سے ان کو 7 دفعہ مبارک دے رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن ایمان اسی طرح لائے. آپ نے پھر نہیں سمجھا بٹ چھوڑ والوں. صحابیوں کو ایک مبارک، آپ کو رسول اللہ 7 بار مبارک دے رہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا نصیب کہ 7 مبارک کے مجھ سے. فرمایا ہاں صحابہ. کیوں؟ کہ تم مرتے ہو، جان دیتے ہو میرے پر، میرے خدا پر، لیکن ان کو کیوں نہ یاد کروں؟ تم تو مجھے دیکھتے ہو اور جانے دیتے ہو. ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ ایک جھلک اس رسول کی ہم دکھائیں گے، وہ 7 جانے دینے کو تیار ہے. ایک دفعہ محبت سے کہہ لو ہمیں رسول اللہ کو جو توقع ہے ہم سے، اس توقع کا نام ہے اعتبار رسول، اور اعتبار رسول اعتبار خدا ہے. یہ بات کبھی نہ بھولنا مسلمانوں. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق جیسے صحابی سے یہ کہا کہ ابو بکر تم لوگ مجھ پہ قربانیاں دیتے ہو لیکن کبھی غور کیا کہ میں تم میں موجود ہوں؟ ارے ان میں تو میں موجود نہیں، صرف میرا دین موجود ہوگا، میرا قرآن موجود ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کے ہونٹ سے وہ نہیں سنیں گے، وہ میرے امت کے کسی میرے غلام سے سنیں گے. لیکن مر مٹنے کا جذبہ اسی طرح کا رکھیں گے جس طرح تم رکھتے ہو. اس لیے میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، ان کو 7 مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بس اہل اسلام یہ ہے انقلاب، یہ انقلاب، اس کی پڑیا ہم جیب میں رکھیں گے. یہ دوائی ہم اپنی جیب میں ڈالے پھریں اور کہ شفا نہیں ملی آپ کو. انہوں نے کہا میں منہ میں ڈالی نہیں، ابھی اس کا ابھی دوائی لی نہیں، حلق سے اتری بھی نہیں. تو اس نے کہا جیب میں رکھنے سے تو پھر شفا نہیں دے گی. تو وہ دین آپ سے مخاطب ہے، وہ آپ کو سارے احکام دیتا ہے، عبادات کے نہیں. تبلیغی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ ہر وقت بتاتی رہی آپ کو کہ آپ عبادت کیسے کرنی. عبادت کا اتنا مسئلہ ہی نہیں اس امت کو جتنا معاملات کا ہے. مار ڈالا اس امت کو تو معاملات نے مار ڈالا. غربت بھی مسئلہ نہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کوئی امت بھی غربت سے نہیں مری. امتیں مرتی ہے ہمیشہ مال سے، امارت سے مرتی ہے. کیوں؟ کہ نبیوں کو پیغام بھول جاتی ہے مال کے پیچھے. امت غربت سے کبھی نہیں مری. ہاں، اور آج بھی امت کو مسئلہ غربت کا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک شخصی طور پر آمدنی کا مسئلہ اور شخصی طور پر امارت و غربت کا مسئلہ اگر نکالو تو پوری دنیا نیٹ پر بیٹھ کر یہ نکال لینا. آج بھی دنیا کی امیر ترین سوسائٹیاں مسلمانوں کی ہیں.
امیر ترین لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں، سونے چاندی کے اور ڈائمنڈ کے ذخائر مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن مسئلہ غربت اور عمارت کا نہیں ہے، مسئلہ یقین کا ہے۔ میں نوٹیگا میں تقریر کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ سائنس نہ پڑھے ہوں گے تو ایٹم بم کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے بھی مسئلہ سمجھا نہیں، ایٹم بم بن بھی گیا تو پھر ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ کیونکہ مسئلہ سائنس کا نہیں، مسئلہ یقین کا ہے۔ تو بنے ہوئے ایٹم بم پر جس قوم کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں تو آپ مسئلہ اس کو سائنس کا بتا رہے ہو؟ مسئلہ سائنس کا نہیں، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ سائنس کا نہیں، مسئلہ یقین کا ہے۔ اور قومیں بے علمی سے بھی کم مرتی ہیں، بے یقینی سے زیادہ مرتی ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحیہ، یاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی چمکی ہے۔ یہ توڑ ڈالی آپ نے جب یقین ہی نہ رہا، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق۔ تو یہ یقین کامل، اور کس کے ساتھ؟ یقین کامل اس ہستی کے ساتھ جس کو یقین کے لیے رب نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ بھی زندہ ہیں، ان کا پیغام بھی زندہ ہے، ان کا حسن بھی زندہ ہے، ان کا حسن زندہ، ان کا قانون زندہ، ان میں ساری کشش زندہ، جاذبیت زندہ۔ لوگ کہتے ہیں محبوب نہیں، میں نے کہا محبوب ہے، محب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں دل نہیں، میں نے کہا دل بھی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل ہے، دل برق ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں، دل برق ہو گیا، اپنے محبوب سے تعلق مضبوط کر۔ اور کیسے ہوگا؟ ما من عبد یسلم علیہ الا وقد رد اللہ روحی۔ میں تیرا ربط ہے حضور سے درود و سلام کا، لیکن بے یقین درود نہیں۔ 2 دفعہ پڑھے تو تیسری دفعہ یہ سوچے کہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ یہی تو بے یقینی ہے، انہی عقیدوں نے تو پنچر کیا اس امت کو۔ ہوا نکل گئی ساری آپ، کس بات سے؟ کہ وہ سنتے نہیں۔ بھائی سنتے نہیں تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ وہ خود کہتے رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام، میری روح میرے جسم میں موجود ہو کر ہر امتی کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف اٹھا کر دیکھو، حدیث صحیح میں عرض کر رہا ہوں۔ درود پڑھو تو یقین نہیں، اللہ اکبر کہو تو توحید کے بارے میں یقین نہیں کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے۔ پھر ایسی بے یقین صداؤں سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ مومنو یقین کامل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ربط کی ضرورت ہے، ربط اپنے آقا کی بارگاہ کے ساتھ، اس کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام ہے میلاد النبی کا، یقین کی ضرورت ہے، ہر مومن کو ضرورت ہے۔ اور ان میں جذب اتنا ہے کہ جنہوں نے غامدیہ کو وہ ایمان بخشا کہ جو بغیر توبہ کے جس کو چین نہیں، وہ آج ہم جیسے غلاموں کو بھی وہی ایمان بخش سکتے ہیں، وہی ضمیر بخش سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ربط کی ضرورت ہے، تعلق کی ضرورت ہے، اس نسبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ سرکار کی بارگاہ مقدس سے ہمارے ربط کو برقرار رکھے، اور اس نے ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔